السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء جماعت ثانیہ، اگلا درس سمجھنے کے لیے چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان چند باتوں کو سمجھے بغیر اگلا سبق نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے پہلے انہیں آپ سمجھ لیں اور اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں تاکہ اگلا درس سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں کچھ اصطلاحی الفاظ آئیں گے، میں ان کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہیں، یعنی جب بھی وہ پائی جائیں گی تو غیر کے ساتھ پائی جائیں گی، تنہا اور الگ ان کا کوئی وجود نہیں۔ ایسی چیزوں کو عرض کہتے ہیں، عین را غاد عرض۔ تو جو چیزیں اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں، یعنی جب بھی پائی جائیں گی تو غیر کے ساتھ ہی پائی جائیں گی، وہ عرض کہلاتی ہیں۔ جیسے چاندنی، تو آپ دیکھیں کہ چاندنی جب بھی پائی جائے گی تو چاند کے ساتھ ہی پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاندنی پائی جائے اور چاند نہ ہو۔ تو چاندنی اپنے وجود میں چاند کی محتاج ہے، اس لیے چاندنی عرض ہے۔ اسی طرح سے دھوپ یہ اپنے وجود میں آفتاب کی محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفتاب نہ ہو اور دھوپ موجود ہو۔ تو دھوپ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، اس لیے یہ بھی عرض ہے۔ اسی طرح سے علم بھی جب بھی پایا جائے گا تو کسی کے ساتھ پایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں تنہا علم کو دیکھ لیں، آپ الگ کہیں علم کو نہیں دکھا سکتے۔ جب بھی پایا جائے گا تو کسی کے ساتھ ہی پایا جائے گا۔ اسی طرح سے شجاعت و بہادری، یہ بھی اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے کہ جب بھی بہادری پائی جائے گی تو وہ کسی کے ساتھ ہی پائی جائے گی۔ آپ تنہا کہیں بہادری کو الگ سے نہیں دکھا سکتے۔ ایسے ہی سخاوت و فیاضی بھی اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے۔ جب بھی سخاوت پائی جائے گی تو کسی شخص کے اندر پائی جائے گی، آپ الگ سے کہیں سخاوت نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح سے لمبائی ہے، چوڑائی ہے کہ لمبائی چوڑائی جب بھی پائی جائے گی تو کسی چیز کے ساتھ پائی جائے گی، الگ سے آپ کہیں لمبائی اور چوڑائی کو نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں، اس لیے انہیں عرض کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں، بلکہ ان کا مستقل وجود ہوتا ہے۔ جیسے چاند، سورج، انسان، درخت، قلم، کتاب وغیرہ۔ تو پتہ چلا کہ چاند یہ جوہر ہے، چاندنی عرض ہے، سورج
جوہر ہے، دھوپ عرض ہے، انسان جوہر ہے، علم، سخاوت، بہادری، یہ سب عرض ہیں۔ اور ایک لفظ اس میں آیا ہے قابل ابعاد ثلاثہ۔ قابل کا معنی قبول کرنے والا، ابعاد یہ بعد کی جمع ہے۔ بعد کا معنی ہوتا ہے درازی اور پھیلاؤ۔ ابعاد ثلاثہ کا مطلب تین درازی اور پھیلاؤ۔ وہ تین درازی اور پھیلاؤ کیا ہیں؟ طول یعنی لمبائی، عرض یعنی چوڑائی، عمق یعنی گہرائی۔ طول، عرض، عمق۔ جو چیز ان تینوں کو قبول کرے اسے قابل ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز میں لمبائی بھی ہو، چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو اسے قابل ابعاد ثلاثہ کہیں گے۔ ایک لفظ آتا ہے جسم مطلق۔ جسم مطلق کا مطلب ہوتا ہے مطلق جسم۔ مطلق جسم یعنی جسم ہو چاہے وہ بڑھنے والا ہو یا نہ ہو۔ جوہر قابل ابعاد ثلاثہ کو جسم مطلق کہتے ہیں، یعنی جو جسم اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو اور اس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہو تو اسے جسم مطلق کہیں گے۔ جیسے انسان، درخت، پتھر وغیرہ، یہ سب جسم مطلق کی مثالیں ہیں کہ دیکھیے انسان میں لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، ایسے ہی درخت اور پتھر وغیرہ میں۔ جسم نامی، نامی یہ نمون سے اس میں فاعل ہے۔ نمو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، بولتے ہیں نشو و نما۔ تو جسم نامی کا مطلب ہوا بڑھنے والا جسم، یعنی ایسا جسم جس میں نشو و نما ہوتی ہو، جو بڑھتا ہو۔ کہ بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جو بڑھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بڑھتے ہیں۔ بڑھنے والے جسم جیسے انسان ہیں، درخت ہیں، یہ سب بڑھنے والے جسم ہیں، جسم نامی ہیں۔ اور بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بڑھتے، جیسے پتھر ہے۔ اور ایک لفظ آیا ہے متحرک بالارادہ۔ متحرک کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنے والا، بالارادہ ارادے سے، یعنی ایسا جسم جو اپنے ارادے سے حرکت کرے، اپنے اختیار سے حرکت کرے، جب چاہے تو اس میں حرکت پیدا ہو جائے۔ جیسے انسان ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ سب متحرک بالارادہ ہیں کہ جب چاہتے ہیں اپنے اختیار سے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک لفظ آیا ہے حیوان کا۔ اردو میں حیوان ہے یا کہ سکون کے ساتھ، اور عربی میں حیوان ہے، یعنی یا پر فتحہ ہے، حیوان، جیسے سیلان۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ان سب کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو گویا حیوان ایسا جسم ہوا جو نشو و نما کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی خود بڑھتا ہو، متحرک بالارادہ بھی ہو کہ اپنے ارادے سے حرکت کر لیتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جس جسم کے اندر پائی جائیں گی اسے حیوان کہیں گے۔ تو اگلے سبق میں یہ ساری اصطلاحات آئیں گی اور اس کا سمجھنا ان کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس لیے ان اصطلاحات کو آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور ذہن نشی کر لیں۔ جماعت خامسہ تک آپ منطق کی جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے اس میں یہ ساری اصطلاحات بار بار آئیں گی۔ اگر آپ اسے ابھی یاد کر لیتے ہیں
تو آگے چل کر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور بار بار یاد کرنے کی زحمت سے آپ فرصت پا جائیں گے۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ اسے اچھی طرح سے لوح دل میں محفوظ کر لیں، اور میں انہیں لکھ کر بھی بھیج دیتا ہوں، آپ انہیں یاد کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کل سنوں گا اور کل ہی اگلا سبق پڑھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔